بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پوزیٹو پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ زمان۔ ناظرین، وزیر اعظم صاحب نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا، اس کے بعد خطابات بھی ہوئے، حکومت کی اتحادی جماعتوں نے بھی خطاب کیے، پرائم منسٹر صاحب نے بھی خطاب کیا۔ ان خطابات میں اپوزیشن پہ بھی کڑی تنقید کی گئی، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب پر بھی الزامات کی بچھاڑ تھی، الیکشن کمیشن پر بھی الزامات کی بچھاڑ تھی۔ اس میں بھی ہم تذکرہ کریں گے، لیکن ایک اور کام جو کل ہوا اس پہ پی ٹی آئی کے کسی بھی رہنما نے بڑی دلی دکھ ہوا اس بات پہ کہ پی ٹی آئی کے کسی بھی رہنما نے اس پہ کوئی بھی ٹویٹ یا کوئی بھی بیان نہیں دیا۔ وہ واقعہ قومی اسمبلی کے باہر پیش آیا کہ جب پارلیمنٹ لاجز میں مسلم لیگ نون کے قائدین پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ڈی چوک سے پی ٹی آئی کے کارکنان نے ان پہ دھاوا بول دیا۔ اس سارے سیناریو کو تھوڑا سا پہلے ہم سمجھتے ہیں۔ پارلیمنٹ لاجز نیشنل اسمبلی یعنی کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہے، ڈی چوک پارلیمنٹ لاجز کے کچھ فاصلے پہ ہے۔ جو مسلم لیگ نون کے قائدین تھے وہ پارلیمنٹ لاجز کے سامنے پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے وہ ڈی چوک پر موجود تھے۔ وہ ڈی چوک سے آئے اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے قائدین جو پریس کانفرنس کر رہے تھے ان پہ دھاوا بول دیے۔ اس سارے سیناریو پہ آج سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو پہ مدعو کیا ہے جناب سینئر اینالسٹ ہے ڈاکٹر نواز عکاس صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ کل جو قومی اسمبلی کے باہر واقعہ پیش آیا، یہ ہماری ذاتیات کہاں پہ چلی گئی ہیں، ہماری سیاست کہاں پہ چلی گئی ہے؟ سر بہت افسوس ہوتا ہے اس طرح کی باتیں دیکھ کے کہ ایک پڑھا لکھا طبقہ، وہ طبقہ جو قیادت کر رہا ہے، جس کے پاس قیادت ہے، جس کے پاس حکمرانی ہے، اگر وہ اتنے وہ کہہ لیں کہ ان ہتھ کنڈوں پہ آ جائے گی کہ دوسرے کی بے عزتی کر کے اپنے آپ کو عزت دار محسوس کرنا، تو وہ بہت بری بات ہے۔ وہ آپ کے شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، وہ آپ کے سابقہ وزیر اعظم ہیں۔ بالکل آپ کے سابقہ وزیر اعظم ہیں، آپ ان کو ڈی گریڈ کر کے آپ کے سر پہ تاج تو نہیں سجایا جائے گا نا۔ ہر ذی شعور بندہ یہی کہے گا کہ یہ ہمارے ملک کی جو سیاست ہے، اور یہ ملک کی بقا کی جنگ نہیں ہے، یہ اپنی انا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بالکل اپنی انا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کل اس بندے کی انہوں نے انسلٹ کی ہے، شاہد خاقان عباسی، ان کی آپ ہسٹری پڑھیں۔ شاہد خاقان عباسی کے جو والد صاحب ہیں، انہوں نے ان کو ملک کو رقم دی تھی، پی آئی اے کو رقم دی تھی، ملک کے مختلف اداروں کو وہ چلاتے رہے اپنی جیب سے، یعنی سیلری تنخواہوں کی صورت میں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کے والد صاحب گورنمنٹ آف پاکستان کو رقم دی۔ جی، اور یہ تاریخ ہے، آپ سرچ کر کے دیکھ لیں۔ صحیح، تو ایسے بندے جن کا ملک پہ قرض ہے تو ان کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں۔ اور پھر سر رواں مہینہ بھی مارچ کا ہے، اور 8 مارچ کو ہم خواتین کا عالمی دن مناتے ہیں، اور کل ہم نے ایک وہ بڑی اہم رہنما ہے خواتین میں، ان کا بڑا کلیدی کردار ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کے ساتھ بھی طوفان سینئر رہنما ہے۔ بالکل جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ گورنمنٹ عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا، ووٹ آف کانفیڈنس اب ان کے پاس آ گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بعد عمران خان صاحب کی گورنمنٹ مزید مستحکم ہو گئی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ مزید مستحکم ہوگی ہے۔ اس کا جو بہترین جواب ہے وہ پی ڈی ایم کی تقریر ہے کل کی، آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ ایک تو وہ ہے، دوسرا ایم کیو ایم والے وہ شور کر رہے ہیں کہ جو ان کے لاپتہ افراد ہیں۔ جی ڈی اے والے، پیر پگاڑا صاحب کی جماعت، انہوں نے بھی ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے۔ جی جی جی، انہوں نے دبے دبے لفظوں میں شکایات کے انبار لگائے ہیں۔ اور سر ایک مصدقہ رپورٹ فار یور کائنڈ انفارمیشن کے جو ایم کیو ایم ہے وہ گیلانی صاحب سے مل چکی ہے، یہ پکی بات ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مفادات کی جنگ ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے اپنے خطابات میں بہت زیادہ لیڈرز کی مثالیں دیں۔ جی،
کیا ان میں بھی جھلک نظر آتی ہے لیڈرز والی؟ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. یہ تو ایک کہہ لیں کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ ایک پبلک میسج ہوتا ہے, ایک پرائیویٹ, آپ کو یاد ہوتا ہے؟ جی جی بالکل یاد ہے. ہاں جی, تو یہ پبلک میسج ہے. یہ ہر کوئی بندہ ہر بول لیتا ہے, آپ بھی کہہ دیتے ہیں, میں بھی کہہ دیتا ہوں, یہ حق ہے, یہ سچ ہے, یہ باطل ہے. معاملہ یہ جب تک آپ پریکٹیکلی کام کر کے نہیں دکھائیں گے, عوام اب اتنی جو ہے نا سمجھدار ہو چکی ہے, لوگ اتنے سمجھدار ہو چکے ہیں, یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. وہ وقت چلا گیا جب باتوں باتوں میں ہی مطلب راضی کر لیتے تھے. یہ سب سے پہلا جو کام ہے, رائٹ پیپل فار رائٹ جاب. جی جی بالکل. چینی چوروں کو پکڑیں, آٹا چوروں کو پکڑیں, جن لوگوں کو انہوں نے این آر او دیا ہے ان کو لے کے آئیں, پولیس کا محکمہ ٹھیک کریں. این آر او کن کو دیا ہے؟ 16 لوگوں کو. نواز شریف صاحب کو, مطلب لسٹ ان کے پاس ہے, لسٹ آپ کے پاس بھی ہے. آپ ٹھیک ہے نا, تو آپ ساری چیزیں ہم سے نہ اگلوایا کریں نا. ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ این آر او تو وہ کہتے ہیں میں ان کو نہیں دوں گا, نواز شریف صاحب کو تو نہیں دوں گا, زرداری صاحب کو تو این آر او نہیں دوں گا. آپ نے کہا کہ 16 لوگوں کو انہوں نے این آر او دیا ہے. میں پروو کر سکتا ہوں, ان کو دیا ہے زمان صاحب, 16 لوگوں کو این آر او دیا ہے. اور پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ جو اعتماد کا ووٹ حاصل کیا ہے, جی جی, یعنی ابھی تو حکومت کا آدھا عرصہ ہوا ہے, ان کو کیا ضرورت پیش آ گئی اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی, کہ ایک آئین کے مطابق آپ نے الیکشن کروایا ہے, تو یہ صادق اور امین ہے. جی جی پروو ہوئے نا جی, ہمارے وزیر اعظم صادق اور امین ہے. تو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بے ایمان بندے ہیں, وہ کرپٹ بندے ہیں جو ان کے پاس مل گئے. اب وہی کرپشن زدہ لوگ وہ اب صاف ہو گئے ہیں, جب وہ واپس آ گئے ہیں تو اس کے ساتھ وہ ایک صادق اور امین جو ہے اتنے بے ایمانوں کو ساتھ لے کے تو مضبوط ہو گئے. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ جی وہ 16 لوگ جنہوں نے کل گیلانی صاحب کو ووٹ دیا, جی اب وہ عمران خان صاحب کو ووٹ انہوں نے دے دیا, واپس آ گئے ہیں, تو وہ صادق اور امین ہو گئے. وہ صادق اور امین ہو گئے. تو کل تک جو تھے, کل تک وہ ساتھ جی انہوں نے وہ کہہ رہے تھے کہ 20 کروڑ دیا, 70 کروڑ دیا ہے. جی جی, تو وہ کہاں گیا؟ وہ ان کو سامنے لے کے آئے نا. جی جی, کل انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جی وہ میری جو خواتین پارلیمنٹ ہے ان کو جی 2-2 کروڑ کی آفر ہوئی ہے. جو وہ خواتین جو 2-2 کروڑ کی آفر ہوئی ہے وہ بھی عوام کے سامنے لے کے آئے. اور مریم نواز صاحبہ جو فرما رہی تھیں کہ ہمارے پاس ایسے ایم این ایز ہیں جو ٹکٹ پہ ان سے ہماری بات ہوئی تھی, ٹکٹ پہ انہوں نے ووٹ دیا ہے, وہ بھی سامنے لے کے آئے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آپ نون لیگ کا ٹکٹ دیں تو ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں. یہ سارا یہ کچا چٹا کھول لے نا, حکومت بھی کھولے, اپوزیشن بھی کھولے. صحیح. اچھا, آپ اب اپوزیشن کی بات کی آپ نے ابھی, تو اپوزیشن بڑا یہ نعرہ لگاتا رہا, اپوزیشن نے بڑا نعرہ لگایا کہ سلیکٹڈ ہے. چلیے وہ تو ایک اور چیز ہے کہ وہ ان کو چور ڈاکو کہتے رہے ہیں جی, یہ ان کو سلیکٹڈ کہتے رہے ہیں. اور پنجاب اسمبلی میں جو سینٹ منتخب ہوئے ہیں وہ انہوں نے اکٹھی کر لی ہیں کہ 5 آپ رکھ لیں, 5 ہم رکھ لیتے ہیں. جی, سوال میرا ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اپوزیشن سلیکٹڈ کا نارہ لگاتی رہی ہے. کل ان کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ اپنے پارلیمنٹ میں آتے, داؤ پیچ لگاتے, ان سلیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر بھیج دیتے. اصل میں زمان صاحب یہ غیر یقینی سی صورتحال بنی ہوئی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ 3 دن پہلے وہ گیلانی صاحب کے ساتھ تھے, جی جی, یہ پی ڈی ایم کے ساتھ تھے, تو اگلے دن جو ہے وہ لوگ ادھر چلے گئے. تو ایک غیر یقینی سی صورتحال بنی ہوئی ہے. لیکن یہ جو پی ڈی ایم ہے, میں آپ کو آن دی ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرے گی. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جی وہ اعتماد کا ووٹ لے لیے تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بالکل مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں. یہ در پردہ کوششیں چل رہی ہیں, پی ڈی ایم کی بھی چل رہی ہیں, حکومت کی بھی چل رہی ہیں, ایک دوسرے کو جو ہے وہ داؤ پہ چل رہے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب, اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک سیٹ کی مار ہے, تو یہ اب گورنمنٹ کس پچ پر کھیل رہی ہے؟ ایک سیٹ تو انہوں نے لے لی ہے. وہ کہتے ہیں ایک ہی سیٹ کی مار تھی یہ تو. ہاں جی, تو وہ ایک سیٹ تو انہوں نے لے لی ہے. تو وہ جن کے بل بوتے پر بول رہے تھے کہ ایک سیٹ کی مار ہے,
تو آگے پھر وہی لوگ تو چلے گئے عمران صاحب کے پاس، عمران خان صاحب کے پاس. صحیح. یہ کہانی ہے نا.